ایسا رشتہ ہے جدے قدمہ دے تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی. میرے آقا دا بڑا پیارا ارشاد پاک ہے, ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے. جنہ دیاں زندہ وہ بھی اس نعمت تے ناز کرو تے جنہ دیاں ٹور گئیاں نا وہ بھی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو. ٹور گئییں دیس تو کیڑے نمائے او سنجے ہو گئے ویڑے نمائے مڑنا لدا اے مٹھا پانی لکھا کھونے گیڑے نمائے مڑنا لدا اے مٹھا پانی لکھا کھونے گیڑے نمائے. وقت دی تنگی ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی اعظم دی والدہ محترمہ نو کروڑ جنہ نصیب فرمائے اور اللہ انہاں دیاں قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے. اللہ اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ساڑھے مہمان تشریف لائے اولا بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید جلدہ تو اپنے پیاری آواز دال سارے دلال منور فرمان. حضرت قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. میں تو لگتا بندے کوئی نہیں یہ آخنا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب نے جزا خیر عطا فرمائے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد اختر صاحب کو. وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنہ. بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنہ. جے تو آکے تیل جاواں نال آمنہ. بڑا سونا مینوں لگے تیرا لال آمنہ. ایندیا میرا وچ پلکاں وچ آواں گی. ایندے سونے نیناں وچ کجلا میں پاواں گی. ایندے سونے نیناں وچ کجلا
یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا یا رسول اللہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپے بک جاندی مل لیندی نا مل لیندی نا مل لیندی نا یوسف نو خود آپے بک جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دیو کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے میں نے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اور آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ میرے بڑے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، یہ پیچھے والی جگہ خالی رکھیں گے تو آنے والوں کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا امت بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وقال اللہ تبارک و تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان اہلہ ومالہ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلُهُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ تمام دوست مل کر کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو پھر سے تابع فرمان کر دے. محترم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غیور مسلمانوں، آج ہم جس محفل میں اور جس مجلس میں حاضر ہیں وہ مجلس ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہمارے مخدوم برادر مکرم حضرت مولانا محمد وسیم گلزار صاحب
کی دادی صاحبہ اور بڑے ہی مشفق اور ہمارے مخدوم بھائی گلزار احمد صاحب اور ان کے باقی برادران مختار صاحب، ریاض صاحب اور شہباز صاحب کی والدہ محترمہ اس فانی جہان سے اللہ رب العزت کے حضور انتقال کر گئیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات سے آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہوں گا، لیکن میرے محترم دوستو، یہ مجلس قرآن اور احادیث کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر ایک پرانا ٹی وی بھی کسی گھر کے اندر آیا تو اہل محلہ کا اس آدمی کے ساتھ بائیکاٹ ہو جایا کرتا تھا، اور آج ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ چیز ہے۔ قرآن اور احادیث کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور کام اس کے الٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ تصویر کشی گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج کل اس کو نہ مولوی صاحب کوئی تمیز کرتا ہے، نہ غیر مولوی تمیز کرتا ہے۔ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی کرتا ہے، اور سامنے عمل اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ یوں آواز دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو، جو کام تم کرتے ہو، لم تقولون، ایسی بات کہتے کیوں ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اہل دنیا کو اور نیٹ کے اوپر بیٹھنے والوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ پروگرام یہاں ہو رہا ہے، لیکن میرے محترم دوستو، بولنے والے کے ساتھ اگر بیٹھنے والے اس چیز کی نیت کر لیں کہ جو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے اس کو ہم نے بھی سمجھنی ہے، اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو آپ میں سے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، جو میں بات کہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور آپ میں سے سب حضرات سن بھی رہے ہیں، اور جس نے ایک بات بھی اپنے پلے باندھ لی اور اس نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، خدا کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ نیٹ کے اوپر بیٹھنا، یہ چے میں گوئیاں کرنا اور ایسی بات کرنا کہ جس کے اوپر خود بھی عمل نہیں کرتا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر کبھی توجہ نہ دیا کریں۔ دو آدمی سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہے، کرنے والا اور سننے والا، ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو انشاءاللہ دونوں کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ مختصر ان کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دوستوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ حضرات سب میری طرف متوجہ ہوں گے، باقی وقت ملے نہ ملے، لیکن آپ حضرات کے سامنے یہ جو بات رکھوں گا، انشاءاللہ اگر متوجہ ہو کے بیٹھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔
ویسے تو قرآن پاک پڑھنے کا وقت بہت مشکل سے ملتا ہے اہل دنیا کو، لیکن اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ 2 لفظ بھی یاد کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، وہ وقت کا ضیاع نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی چیز آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے اس روئے زمین کے اوپر رہ کر جو کچھ بھی کیا ہے کل قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اس کا بدلہ پورا کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اور میرے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، الا ایاہ، کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے خالصتاً۔ خالصتاً کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر 2 چیزوں کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلی چیز اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس روئے زمین کے اوپر انسان کے آنے کا مقصد وہ بھی آپ کو قرآن پاک سے بتاؤں گا۔ 27واں پارہ سورۃ الذاریات، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور غرض نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو اس کا مقصد صرف کھانا پینا، دنیا کمانا اور زمینیں بنانا، عیاشی کرنا اور کوٹھیاں بنانا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس کا حساب بھی لے گا۔ اللہ نے جتنا اس روئے زمین کے اوپر جس کسی کو نوازا ہے، کل قیامت کے دن حساب بھی اسی طرح کا لے گا۔ یہ صرف کھانا پینا، عیاشی کرنا یہ مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے فضول پیدا کر دیا
اللہ پاک نے تجھے پیدا کر کے بس اس روئے زمین کے لیے چھوڑ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا میں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی اپنے دماغ سے بات نکال دو کہ کیا تم اللہ کے حضور واپس نہیں آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دو گے؟ ہم نے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے، اور یہ ہمارے سامنے کندھوں کے اوپر جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے قرب و جوار سے، اپنے محلے سے، ہمارے گھر سے یہ جنازے جو نکلتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، لیکن آج ہم یہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے میں نے اکثر مقامات پہ دیکھا ہے، جیسے آج یہ جگہ تعزیت کے لیے بنائی گئی ہے، لوگ آتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے تو آ کر دو الفاظ کہتے ہیں، جی اللہ کا امر، اور اس کے بعد جی فلاں کی جائیداد کا کیا بنا، فلاں کی بھینس کا کیا بنا، فلاں کی گائے کا کیا بنا، فلاں کی جائیداد کا کیا بنا۔ حالانکہ یہ جو مقام ہے یہ عبرت کا مقام ہے، یہ اپنے دل کو خدا کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کا مقام ہے، یہ جائیدادوں کے حال احوال بانٹنے کا مقام نہیں ہے۔ اور جانا ہر کسی نے ہے، کسی نے نہیں رہنا، میں نے بھی جانا ہے، کوئی ذمہ دار ہے اس نے بھی جانا ہے، وڈیرا ہے اس نے بھی جانا ہے، چودھری صاحب ہے اس نے بھی جانا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کے اوپر، یہ ایک زمین کے اوپر خدا کی تقسیم ہے کہ خدا نے کسی کو کیا مقام دیا، کسی کو کیا مقام دیا، کسی کو کیا مقام دیا، لیکن اس روئے زمین کو، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو خلا ہے، یہ مقام اور مرتبہ صرف اسی جگہ پہ ہے۔ اس روئے زمین پر آنے سے پہلے کا مقام غریب بھی دیکھ لے، امیر بھی دیکھ لے، چودھری صاحب بھی دیکھ لے، وڈیرا بھی دیکھ لے کہ اس کا کیا مقام ہے، اور اس روئے زمین سے جانے کے بعد وہ بھی اپنا مقام دیکھ لے، امیر کا کیا مقام ہے، غریب کا کیا مقام ہے، وڈیرے کا کیا مقام ہے، چودھری کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک روئے زمین کی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقسیم بندی ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہ چیزیں دے کر انسان کے ظرف کو آزماتا ہے کہ آیا یہ انسان اپنی حقیقت کو یاد بھی رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم میرے دوستو، حقیقت کو نہیں بھولنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر چیز نے چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے وقت انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اس کے اعمال پر ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہیں، کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائے گا۔ اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں اس روئے زمین کے اوپر، چاہے وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہی کیوں نہیں، بڑا چودھری اور بڑا وڈیرا ہی کیوں نہیں، لیکن کل قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ تین چیزیں جایا کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، اور یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ فرمایا اہلہ، اس کا اہل خانہ بھی جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جاتے ہیں۔ ومالہ، اور اس انسان کا کمایا ہوا مال، انسان کا کمایا ہوا مال کیا ہے؟ وہی چارپائی ہے جس کے اوپر وہ لیٹا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وعملہ، تیسرے نمبر پر انسان کے ساتھ، میت کے ساتھ جانے والی چیز تیسری اس کے اعمال ہیں۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔
अहलुहु व मालुहु। औलाद जैसी नेमत वो भी अपने वालिद को ज़मीन दोज़ छोड़ के आ रहा है। जिस औलाद के लिए उसने दिन रात इतनी मेहनत की, जिस औलाद के लिए उसने अपनी आँखों की नींद कुर्बान की, जिसने धूप के ऊपर अपने जिस्म की परवाह ना की, लेकिन जब वक्त आया है तो वो औलाद ज़मीन दोज़ मट्टी के नीचे अपने वालिद को सुलाकर वापस आ रही है। वफ़ादारी का सबूत ये है। और दूसरे नंबर पर फरमाया उसका माल भी वापस आ जाता है। मैयत को जब कब्र के अंदर उतारा जाता है तो जो घर से खेस जाता है वो भी वापस आता है। उस खेस को भी उस मैयत के साथ कब्र में नहीं रखा जाता। जिस माल की तगोदौ में, जिस माल के हुसूल में उसने ना कुछ हराम देखा ना हलाल देखा, कोई तमीज़ नहीं की, और उस माल की वफ़ादारी का सबूत भी देखें। वयबका माहू वाहिदुन, उसके साथ रहने वाली सिर्फ़ एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है? वहु अमलुहु, वो उसके अपने आमाल हैं। अगर आमाल इंसान के अच्छे तो कब्र इंसान की कुशादा हो जाती है। हदीस पाक के अंदर है कि जब इंसान के आमाल अच्छे हों तो ये कब्र कुशादा हो जाती है। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है अल्लाह पाक वहाँ तक उसकी कब्र को कुशादा कर देते हैं, और सर की तरफ से अल्लाह पाक जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल देते हैं। और जिसके आमाल अच्छे ना हों, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो कब्र इंसान के ऊपर तंग हो जाती है, और ऐसी तंग हो जाती है कि इंसान की आपस की एक दूसरे की पसलियाँ इस तरह आपस में घुस जाती हैं। और आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह करके सहाबा किराम को दिखाया कि अगर इंसान के अमाल अच्छे ना हों तो कब्र ये सलूक करती है उसके साथ। लेकिन मोहतरम मेरे दोस्तों, आज रूए ज़मीं के ऊपर ये सांस चल रही है, ये मौका गनीमत जानकर अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद होकर खुदा की ज़ात को राज़ी कर लें। अच्छे अमाल की तरफ अपने आप को ले आएं, इसलिए कि ये जो दुनिया है ये तो बेवफा है, इसने किसी के साथ वफा नहीं की। और ये जो ज़िंदगी है, शायद आप में से किसी ने देखा हो, ये आम रूटीन है। सफ़र पे जा रहा था, एक रक्शे के ऊपर मैंने लिखा हुआ देखा, ये अल्फाज जो हैं चाहे वो किसी दीवार के ऊपर भी क्यों ना हों, लेकिन अगर नसीहत करने वाला, हासिल करने वाला इंसान हो तो उसको नसीहत आ ही जाती है। उस रक्शे के ऊपर लिखा हुआ था, ये ज़िंदगी मौत की अमानत है, और दूसरा जुमला कि ये ज़िंदगी बेवफा है। और ये ज़िंदगी जो मौत की अमानत है, मौत ने एक न एक दिन ये ज़िंदगी ले लेनी है। ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं, बका है तो इस रूए ज़मीं के ऊपर सिर्फ़ मेरे अल्लाह को है। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। किसी को कोई बका नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब बनाए 1,24,000 कमो बेश अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बनाए, वो भी इस दुनिया से कूच कर गए। हम और आप क्या चीज़ हैं? लेकिन हमने कभी बैठकर इनफरादी हालत में या इज्तिमाई हालत में कभी बैठकर इस चीज़ के ऊपर सोचा भी है कि यार मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है? और हम हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, और उम्मती होने के नाते हम अपने नबी के साथ, अपने प्यारे
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کتنا وفا کرتے ہیں۔ اگر مجلس کے اندر مولوی صاحب درود پاک پڑھے تو ہماری زبانیں خاموش رہتی ہیں۔ یہ مولوی صاحب کا کام ہے جو بیان کر رہا ہے کہ محمد کا نام آیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولوی صاحب ہی آکھے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صرف مولوی صاحب ہے۔ کیوں بھائی؟ جب ہم سب حضور کے امتی ہیں تو پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا بخل کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین جیسی نعمت ہر انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ والد ہو اور والدہ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے کوچ کر جائیں، چاہے وہ اپنی ساری دھن دولت اپنا من بھی وار دے، لیکن وہ اپنے والد اور اپنی والدہ کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اور جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا کہ اپنے والدین کی قدر کرو، چاہے وہ اس روئے زمین پر آپ کی نظر میں گئے گزرے بھی کیوں نہیں، چاہے تو جتنا بلند مقام پہ پہنچ جائے، باپ اور ماں جیسی نعمت کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور ان کی جو عظمت اور ان کی جو رفعت ہے وہ تجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جن کے والدین اس روئے زمین سے جا چکے، میں ان سے دست بستہ یہ درخواست کروں گا کہ آپ جو بھی نیک اعمال کریں اس کے اندر نیت کر لیں کہ میں نے جو بھی نیک کام کیا اس کا ثواب والدین کی روح کو پہنچے۔ تو اگر آپ نے 1 روپیہ صدقہ بھی کیا تب بھی والدین کا جی ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن آج کل یہ رونا رویا جاتا ہے، جی مولوی صاحب اللہ پاک نے اولاد تا دیتی ہے پر نک تئیں کیتا ہویا ہے اولاد نے، اور یہ باتیں خود سننے کو آتی ہیں۔ جی مولوی صاحب ہماری اولاد ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ جی حافظ صاحب ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج اگر اپنی اولاد کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کی، اور اولاد کا نافرمان ہونا یہ انسان کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھ لیں، اولاد کا نافرمان ہونا اور اولاد کا اپنے والدین کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، اور اولاد کا اپنے والدین کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا اور والدین کے سامنے ہو جانا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ بدعمالی ہے۔ جب انسان بدعمالی میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کو خدا کی ذات بھی بھول جاتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس طرح سے اس کا انتقام لیتے ہیں۔ اور اولاد جیسی نعمت، اس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ آج جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے۔
مسجد کے پاس گھر ہے، اذان ہوتی ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر خدا کی ذات کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو میرا ایک سوال، وہ میرا سوال آپ حضرات سے یہ کہ کیا جو ایمان تجھے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نہیں لے جا سکتا، کیا وہ ایمان تجھے جنت میں لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ نماز انسان کو ہر برائی کے کام سے روکتی ہے۔ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور آج ہم کتنا نماز ادا کرتے ہیں؟ اعمال صالحہ کی ہمارے ہاں کیا ترتیب ہے؟ موت کی تیاری ہم نے کہاں تک کر رکھی ہے؟ اور یہ بھی انسان کو معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں کہ زندگی کتنی ہے انسان کی۔ لیکن اللہ نے جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس کے اوپر ابھی ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں۔ جیسے کہنے والے نے کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ مجھے بھی بھروسہ نہیں، امید نہیں کہ جو یہ سانس اندر گئی ہے اب یہ باہر واپس بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن 20 سالہ 25 سالہ 50 سالہ پلان بنائے بیٹھے ہیں کہ جی اس سال یہ کیا، اگلے سال یہ کرنا، اس سے یہ کرنا، آگے یہ کرنا، آگے یہ کرنا، لیکن زندگی کا پتہ نہیں۔ اعمال صالحہ کے لیے کبھی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور والدین کی اللہ اکبر نافرمانی میرے محترم دوستو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی معافی تلافی کہیں نہیں ہے۔ پہلے بھی درخواست کی کہ جن کے والدین زندہ ہیں، ہماری نظروں میں چاہے وہ جیسے ہیں وہ تیسے ہیں، ان کے اعمال ہماری نظروں میں جیسے کیسے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ اولاد کا جو حق ہے وہ والدین کی قدر کرنا ہے۔ ان حقوق کو ادا کیا کرو، اور والدین سے میری گزارش ہے کہ اگر اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار اور تابع دار دیکھنا ہے تو بدعمالیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، تو پھر دیکھیں اس روئے زمین کے اوپر کیسے جی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ گلے شکوے اور یہ شکایات کیسے دور ہوتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو جب انسان ذرا گہری نظر سے دیکھتا ہے، جب کوئی مولوی صاحب اس طرح کی بات کرتا ہے تو دل کے اوپر بڑی چبھتی ہے، بڑی دل کے اوپر چبھتی ہے، لیکن ہمیشہ جو حق اور سچ ہے اس میں کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ آج اگر
ہم لوگ آپ حضرات کے ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو میرے محترم دوستو، کل قیامت کے دن ہم سے بھی اس کی پوچھ ہوگی۔ میں اگرچہ آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کی اولاد جیسی حیثیت رکھتا ہوں، آپ کے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں، اور جو میرے برابر کے ہیں بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائیوں کا درجہ رکھتا ہوں، لیکن یہ حقیقت بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا یہ میرا فرض بنتا ہے۔ خدارا بدعمالیوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ ہر آئے دن یہ جنازے قرب و جوار سے جاتے ہیں تو یہ سبق دیتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، تیرا بھی یہی راستہ ہے، تو نے بھی یہاں نہیں رہنا، لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کرتے ہیں موت کے لیے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص کہ جس نے اس روئے زمین کے اوپر رہ کر آخرت والی زندگی کے لیے ساز و سامان تیار کیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص کہ جس نے اس روئے زمین کے اوپر رہ کر زندگی من چاہی بسر کی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری اور تمنا رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات بخشنے والی ہے۔ اگر اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، جہاں اس کی صفت غفور اور رحیم اور کریم کی ہے، وہاں میرے اللہ کی صفت قہار اور جبار کی بھی ہے۔ اگر ہمیں غفور اور رحیم والی صفت نظر آتی ہے تو قہار اور جبار والی صفت کیوں نہیں نظر آتی؟ آج ہم اللہ کی صفت غفور الرحیم کے اوپر تو نظر رکھتے ہیں، لیکن قہار اور جبار والی صفت کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اور واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار شخص کے متعلق بھی بتایا اور بے وقوف کے متعلق بھی بتایا۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں۔ آج اگر ہمارے اہل خانہ کھانا بناتے ہیں، کھانے کے اندر مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا تو اس کو ڈانٹ دے دی جاتی ہے۔ کوئی برتن ٹوٹ گیا تو اس کو ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں، بسا اوقات تو ان کو تھپڑ بھی رسید کر دیا جاتا ہے، لیکن پرواہ نہیں تو نماز کی پرواہ نہیں۔ کبھی جا کے پوچھا نہیں اپنی بیٹی سے، بیٹی آج نماز بھی پڑھی ہے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی ایک گھر کے سامنے سے بے نمازی شخص گزر جائے 40 دن تک اس گھر والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرا ہے 40 دن تک ان گھر والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میرے غیور مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر سارا ٹبر ہی بے نمازی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اولاد کو کھانا کھلایا جا رہا ہے بغیر وضو کے، بغیر نماز پڑھے، اور شکوہ گلہ کیا جا رہا ہے جی اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے والدین کے اوپر، جی اولاد آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ سے کبھی نماز کے متعلق بھی پوچھا ہے؟ اور آخری بات،
کل قیامت کے دن ایک عورت 4 افراد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت 4 افراد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی. وہ 4 افراد کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ والد ہے. اس لیے کہ بچی پیدا ہوئی، جوانی تک باپ کے گھر میں اس نے پرورش پائی، لیکن باپ نے کبھی نماز کے متعلق نہیں پوچھا. اور جوان ہونے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اور خاوند نے اپنی بیوی سے کبھی نماز کے متعلق نہیں پوچھا. اور ان دونوں رشتوں کے درمیان جب تک وہ باپ کے گھر میں رہی تو باپ اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، اور جب اپنے گھر چلی گئی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی اولاد، بیٹا. تو یہ 4 افراد ہیں، والد، بھائی، خاوند، بیٹا. ان 4 افراد کو اپنے ساتھ ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی. کل قیامت کے دن جب اللہ پاک پوچھیں گے تو وہ بتائے گی، وہ کہے گی یا اللہ یہ میرا والد کھڑا ہے. اگر مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، میرے والد نے اس کے متعلق مجھ سے تشویش کی کہ یہ برتن تو نے کیوں توڑا، لیکن اگر مجھ سے نماز چھوٹ گئی تو کبھی اس نے نہیں پوچھا. اور اگر کہیں کھانے کے اندر نمک زیادہ چلا گیا، مرض زیادہ چلی گئی، روٹی جل گئی، میرے بھائی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، لیکن کبھی نماز کے متعلق اس نے نہیں پوچھا. اور میرے اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کے متعلق تو مجھ سے سوال اور پوچھ گچھ ہوتی رہی، پوچھ گچھ نہیں ہوئی تو نماز کے متعلق نہیں ہوئی. بیٹے کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی ہم نے تربیت کی، اس کو پڑھایا، اس نے باقی تو ہر چیز کے متعلق سوال کیا، سوال نہیں کیا تو نماز کے متعلق نہیں کیا. تو محترم میرے دوستو، آج ہم اپنے گھروں کے اوپر ذرا نظر رکھیں، اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، اپنے گھر کے اندر نماز والا ماحول بنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں. یہ موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روز محشر کے جاں گدازے بود، اولی پرسش نمازے بود. کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق پوچھنا ہے. اگر نماز اچھی نکل آئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اگر نماز ہی پوری نہیں نکلی تو انسان کیا منہ دکھائے گا. تو اس لیے میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غیور مسلمانوں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے قرۃ عینی فی الصلاۃ کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے گھر کے اندر نماز والا ماحول بنائیں. اللہ رب العزت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا